سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ حیا ہوتا ہے، کچھ ایمان ہوتا ہے، کچھ جاہلیت کی لمٹ ہوتی ہے، حلالیت ہوتی ہے، اور کچھ انسانیت ہوتی ہے، جن سب چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی دور دور سے بھی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ حضرات ذی وقار یہ جاہل لوگ اور جاہل مولوی مسجد کے اندر آ کر پہلے تو کتوں کی آوازیں نکال رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے اندر ناچ اور گا بھی رہے ہیں، اور مسجد کی اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قادر قدیر ہے، اللہ پاک اگر ان کو سچ مچ میں کتے بنا دیتا تو یہ کیا کرتے۔ آؤ حضرات ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، سورۃ الجن ہے، آیت نمبر 18 ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسجد کے اندر صرف اور صرف تم اپنے اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ تم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جو بندہ خرید و فروخت کرے اور جو بندہ اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم اس کے لیے بد دعا کرو، فائدہ نہ ہو، تمہارا نقصان ہو اور تمہاری گم شدہ چیز ملے نہ۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میری مسجد کے اندر آ کے صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ مسجدیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہیں، اس کے علاوہ تم کچھ بھی کام اس کے اندر نہیں کر سکتے۔ اور یہ جاہل لوگ پاک مساجد کے اندر پہلے تو ڈانس کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھو، ان کی داڑیاں دیکھو کتنی بڑی ہیں، اور سفید داڑیاں لے کر مسجد کے اندر ناچ گا رہے ہیں، اور مسجد کے اندر آ کے کتوں کی آوازیں نکال رہے ہیں، یعنی کہ خود کو کتے ثابت کر رہے ہیں۔ جو اصلی کتے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے جن کو کتے بنایا اور لوگ جن کو پلیت سمجھتے ہیں، وہ کتے بھی اللہ پاک کی مساجد کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا اپنے کتوں نے آ کر مسجد کے اندر آ ڈانس کیا ہو؟ کبھی آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہے وہ مسجد کے اندر آ کر مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہو؟ یہ انسان ہی ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ مساجد کا بھی نہیں خیال کرتے، اللہ پاک کی ذات کا بھی نہیں خیال کرتے، ہر چیز کی گستاخی، اللہ پاک کی بھی گستاخی، نبی کریم علیہ السلام کی بھی گستاخی، اس کے بعد مساجد کی بھی گستاخی۔ آپ آئے ہو نا تم داڑ کے نیچے، یہ دیکھ لو جو تمہارے باپوں نے بنائے ہیں نا سنگیاں بجا بجا کر مسلمان، وہ اسی طرح کے مسلمان بنائے ہیں۔ آپ آئے ہو نا تم داڑ کے نیچے، سنو اس مولانا صاحب کی بات۔ اب یہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ جی تم قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو مشرک بناتے ہو، اور ہمارے بابے سرنگیاں سنا کر لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ مسلمان نہیں، یہ دیکھو اس طرح کے کنجر بناتے ہیں، بن جاؤ اب تم بھی اس طرح کے کنجر۔ اور پھر لوگ نیچے کمنٹ میں کہتے ہیں لو جی وہ ان کی زبان پھسل گئی تھی، لو جی ان سے غلط الفاظ نکل گئے تھے، آپ نے ان کی کچھ زیادہ ہی کر دی، آپ نے سخت الفاظ بول دیے۔ وہ میں بول رہا ہوں سخت الفاظ اللہ پاک اپنے کلام پاک کے اندر بول رہے ہیں، سخت الفاظ نبی کریم علیہ السلام اپنے فرامین کے اندر بول رہے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں سخت الفاظ بولنے والا؟ تو میں اللہ کا قرآن سناتا ہوں یا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں، یا تھوڑی سی شرم حیا دلاتا ہوں، تاکہ اللہ تمہیں تھوڑی سی عقل دے، تھوڑا سا حیا دے، تاکہ تم ان لوگوں سے بچ سکو۔ اور نیچے کمنٹوں میں آ رہا ہوتا ہے زبان پھسل گئی تھی، وہاں کون سا کیچڑ پڑا ہوا تھا مسجد میں جو ان کے پاؤں پھسل گئے تھے اور یہ ناچنے لگ گئے تھے اور ساتھ کتوں کی طرح بھونکنے بھی لگ گئے تھے، دماغ کی ان کا پھسل گیا تھا، عقل بھی پھسل گئی تھی اور ساتھ پاؤں بھی پھسل گئے تھے کہ کنجر بن گئے تھے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے ان جاہل لوگوں سے، اور ان جاہل لوگوں کو عقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔